سر یو اے ای کے پریزیڈنٹ النہیان جو ہے شیخ محمد بن زاید النہیان، یہ پاکستان آئے تھے کل. بھائی صاحب بٹوا بچا کے رکھنا، یہ چور کے بچوں کے یہاں کہاں گھس گئے، یہ چوری ووری کر لیں گے. انہوں نے اسلام آباد بند کر دیا تھا. ہاں وہ تو کر دیتے ہیں، کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ آتا ہے سب سے پہلے ڈی فیکٹو اسلام آباد بند، فوت سڑک پہ، اور پھر کہتے ہیں ہم کیا وی آئی پی پروٹوکول. وی آئی پی پروٹوکول ہم نے دیا ہے، ہم نے اتنا وی آئی پی پروٹوکول دیا ہے، ہم نے اتنا وی آئی پی پروٹوکول دیا ہے. 10,000 پاکستانی فوج سڑک پہ آ گئی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے. یہ کرکٹ ٹیم آئی، دیکھو ہم نے پریزیڈینشل پروٹوکول دیا. کیوں چاہیے پریزیڈینشل پروٹوکول ان کو؟ وائی؟ کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. کہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں شکار کھیلنے، لیکن یہ یو اے ای والے اور یہ گلف کنٹریز والے آتے تو ہیں پاکستان میں شکار کھیلنے، لیکن اصل میں یہ خود شکار ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ پہلے تو ہم انہیں بلانے کے اور کھلانے کے پلانے کے پیسے ان سے پہلے ہی لے لیتے ہیں جو شکار کے لیے آئے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جی یو اے ای نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تقریباً $1 بلین جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرے گا. جی ہاں، $1 بلین پاکستان میں انویسٹ کرے گا، ایسا جو ہے وہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے. ویسے باقی بات یہ کہ ان کے ہم نے $3 بلین ہم نے واپس کرنے تھے، وہ فی الحال ہم نے ان سے کہا ہے کہ بھائی پھر کبھی دے دیں گے، اتنی کیا جلدی ہے، بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں ہم لوگ، ادھر ہی بیٹھے، پھر آنا اگلے سال آنا تو پھر دے دیں گے. تو جی اس بات پہ وہ مان گئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو پیسہ ہم سے پہلے لے رکھا ہے ادھار قرضہ، ٹھیک ہے، قرضہ حسنہ. تو قرضہ حسنہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی مانگا ہنس دیے. تو جی بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ قرضہ جو ہم نے لے رکھا ہے وہ واپس کرنے کا ہمارا موڈ نہیں ہے، اور ویسے کبھی بھی نہیں ہوتا. ویسے کس کا موڈ ہوتا ہے قرضہ لے کے واپس کرنے کا؟ عجیب لوگ ہیں، ایک طرف لون دے دیتے ہیں اوپر سے کہتے ہیں واپس بھی کرو، اور وہ بھی پاکستان سے کہتے ہیں واپس کرو، تو ہم تو ان کو اور جسے کہتے ہیں نا چونا لگا کے واپس بھیج دیتے ہیں. تو بہرحال ابھی ہم نے ان کے جو پیسے ہیں، ان کے پیسے جو ہمارے پاس پھنسے ہوئے وہ تو ہم نے واپس کیے نہیں ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور کیا ہے کہ اب انہوں نے یہ بھی ہم نے ان سے وعدہ لے لیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر آئیں شکار وکار کھیلنے یا جو بھی کرنے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نے $1 بلین جو ہے اس کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنی ہے. اب دیکھتے ہیں جی وہ کب وہ انویسٹمنٹ ہمیں ملتی ہے $1 بلین کی، اور اس کے بعد بھائی اسی طریقے سے ہم ملک چلا رہے ہیں نا، کبھی ورلڈ بینک سے پکڑ لیا تو کبھی آئی ایم ایف سے پکڑ لیا، کبھی اس طرح کے شیخ ویخ آ گئے تو یا شیخ ویزا بھیج، تو اس طرح کے ویزا بھی لے لیتے ہیں، اور اسی طرح کے جو یا حبیبی حیا تو وہ ڈالر بھی دے دو بھیا. تو یہ سب کچھ بھی ہمارے یہاں چلتا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے اوپر والے نے ہمیں کام کاج سے بچا کے رکھا ہوا ہے. بچہ جانتا ہے، یہ سب جانتے ہیں. تو لہٰذا اس ریجن کے اندر پاکستان کے بالخصوص عرب مسلم ممالک بھارت کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یو اے ای اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ مثالی ہوتے ہیں، نہ صرف تجارتی بلکہ سیکیورٹی تعلقات بھی ہوتے ہیں، مشترکہ مشقیں بھی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ کے جو ایگریمنٹ ہیں وہ بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بھارت کے شہریوں کو متحدہ عرب امارات کے اندر وہ تمام تر سہولیات ملتی ہیں جو پاکستان کے شہریوں کو نہیں ملتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور بھارت کے تعلقات بھی مثالی ہوتے ہیں، اور سعودی عرب کی طرف سے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو سعودی عرب کا سب سے بڑا ایک سول اعزاز جو ایوارڈ ہے اسے بھی نوازا جاتا ہے، اور سعودی عرب ایک بڑی سرمایہ کاری کا بھی اعلان کرتا ہے. متحدہ عرب امارات کے لیے بھارت ایک بہترین منزل ہوتی ہے انویسٹمنٹ کے لیے، اور بھارت کے لیے بھی ایک بہترین منزل ہوتی ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے یو اے ای کی. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پس پردہ چلتی بھی نظر آئی، بلکہ نمایاں بھی نظر آئی. پاکستان تمام تر یہ چیزیں دیکھتا رہا، اور اگر اس کے اندر آپ قطر کے کردار کے حوالے سے بھی بات کر لیں تو قطر بھی پاکستان کے ساتھ دوہرا جو معیار ہے یا پالیسی ہے وہ آپ کو پاکستان کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آتا ہے. پاکستان یہ تمام تر چیزیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ پاکستان یہ جانتا تھا کہ ابھی ایسے معاملے کے اوپر موقف دے دینا ایک جذباتی پہلو تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ دیر پا نقصان ہوگا. تو لہٰذا پاکستان ان تمام دوست کہنے کو دوست، لیکن ان تمام عرب مسلم ممالک کے ساتھ ایک قسم کی شیڈو وار کے اندر بھی چلا جاتا ہے. یہ شیڈو وار کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں، میں آگے چل کر بھی بیان کروں گا کہ اس کی وجہ کیا تھی. لیکن میں بات کرتا ہوں مئی 2025 کی، کہ آخر کار مئی 2025 آتا ہے، پاکستان اور بھارت کی جنگ چھڑتی ہے، بھارت کی طرف سے پاکستان کی خود مختاری کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے اپنے ہی جو اتحادی یا عرب جو مسلم ممالک ہیں یہ پاکستان کو بار بار وزٹ کر رہے ہوتے ہیں بیک ٹو بیک، اور پاکستان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا را آپ نے بھارت کا جواب نہیں دینا، آپ کو نہیں معلوم کہ بھارت کتنا بڑا ملک ہے، اس کے پاس کتنے بڑے وسائل ہیں، اور عالمی سطح کے اوپر اس کی کیا حیثیت ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان بھی غزہ بن جائے، تو لہٰذا آپ
آپ نے بھارت کو جواب نہیں دینا. پاکستان کی طرف سے کیٹیگوریکلی کہہ دیا جاتا ہے, اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جملہ اس وقت بھی یہ میڈیا کے اندر خبریں بنتا ہے کہ پاکستان غزہ نہیں ہے, پاکستان فلسطین نہیں ہے, بلکہ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے, پاکستان اپنی طاقتور فوج بھی رکھتا ہے. یہ جو بیان تھا کہ پاکستان حملہ نہ کرے, پاکستان ہم ایک اور غزہ نہیں بنتا ہوا دیکھ سکتے, یہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان جب پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی کے دوران پاکستان آئے تھے, اس وقت یہ بتایا گیا کہ یہ بیان جو ہے یا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی طرف سے دی گئی تھی, لیکن پاکستان کی طرف سے اس وقت بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ پاکستان یہ حق محفوظ رکھتا ہے, اس کی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا. حق کا آغاز ہوتا ہے اور پوری دنیا یہ اس بات کا مشاہدہ کرتی ہے کہ کیسے 4 روز کے اندر اپنے سے کئی بڑے گناہ دشمن کو پاکستان 4 روز کے اندر ہی شکست فاش کرتا ہے. لیکن ایک سیکنڈ, بھارت کی جنتا کو یہی سوال تو تھا کہ ہارے تم 47, ہارے تم 71, ہارے تم 65, ہارے تم نہیں, آپریشن سندور کے بعد پروموشن ہو گیا لوگوں کا یار. کرونولوجی میں آپ کرونولوجی سمجھا رہے تھے 47 سے. پھر پٹائے تم سرجیکل اسٹرائک میں, پھر تم پٹائے بالا کوٹ میں, پھر تم پٹائے آپریشن سندور میں, اس کے بعد تم کو پروموشن ملے, اتنے میڈلز لگے. اب سمجھ میں آیا پاکستان میں الٹا چلتا ہے, جتنی ستیہ ہوگی اتنا بڑھو گے بیٹا, اس لیے ستے بھی ہیں یہ کہ دیٹ از دی اونلی وے ٹو گیٹ پروموٹڈ ہے. منیر سوجی ہے نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سچی بات ہے, فیلڈ مارشل ہو یا فیلڈ مارشل سے پہلے کوئی لوگ ہوں, کوئی مطلب سلام دعا نہیں ہوتی تو ہمیں تھوڑی پتا ہوگا کہ وہ آئے اس کے لیے تھے یا کسی اور کے لیے تھے. لیکن بہت ہی حیران کن یہ چیز رہی میرے لیے تو کہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ جی وہ آئے ہوئے تھے, ان کے گھر میں کوئی ایونٹ تھا جس کے لیے وہ پاکستان آئے تھے. اب فیلڈ مارشل صاحب سے وہ مل رہے ہیں, لیکن باقی کسی سے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر نہیں آ رہے. میں خیر آتا ہوں اصل مدعے کی طرف. جو چیزیں اسحاق صاحب نے بتائی اس میں سے سب سے جو بڑی چیز بتائی ہے وہ ہے جی $3 ارب. وہ $3 ارب جو ہم نے کافی سال پہلے لیے ہوئے ہیں اور ہم اس کو رول اوور کرواتے رہتے ہیں. اس کے حوالے سے معاملات کی بات اگر ہم کریں کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے ریکویسٹ کی ان کو کہ بھئی اس کو رول اوور کیا جائے, تو انہوں نے اس کو رول اوور کرنے کی, لازمی سی بات ہے شیخ زید صاحب ہو یا پھر محمد بن سلمان صاحب ہو, وہ کر لیتے ہیں, مطلب اس حوالے سے نیا مال نہیں دیتے لیکن پرانے کو رول اوور کر لیتے ہیں. اچھا, انہوں نے کہا جی انرجی سیکٹر پہ بات ہوئی, فلاں چیز پہ بات ہوئی. یہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ بتا دوں. اسحاق ڈار سے فرماتے ہیں کہ یو اے ای پریزیڈنٹس وزٹ ٹو پاکستان سیٹ ٹو اسٹرینتھن کوآپریشن. ڈار صاحب کا کہنا ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ شیخ زید نایان صاحب وزٹ ٹو پاکستان would support wider cooperation across different sectors. یہ ان کا کہنا ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ جی یو اے ای پریزیڈنٹ کا جو وزٹ ہے پاکستان کا ایک پازیٹیو ہے, اور اس سے جو تعلقات ہیں, کوآپریشن ہیں دونوں کنٹریز کے درمیان, وہ اسٹرینتھنز ہوں گی. اچھا, باتوں میں کیا چیزیں کور ہوئی؟ بائیلیٹرل ٹریڈ ہے, انویسٹمنٹ ہے, انرجی ہے, اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا جی, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میٹنگ جو ہوئی یعنی بٹوین دا لیڈرشپ اینڈ the signing of economic and commercial agreement gave bilateral relation a new direction. اچھا, پھر کیا کیا چیزیں ہوئی وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ بلٹس میں بتا دوں. اچھا, assistance of $3 billion to Pakistan during a difficult period. He said during yesterday meeting the Prime Minister raised the issue of rolling over $2 billion due in January. جنوری میں ہم نے واپس کرنے ہیں وہ پیسے, مطلب اس کا ٹائم پورا ہو رہا. تو وہی بات ہمارا, میں یہی کہوں گا, پھر مجھے یہ کہہ کے مطلب مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا گما پہ آ کے گیم یہیں پہ آ کے رک جاتی ہے. شیخ زید صاحب کے وزٹ کا مجھے یہ تھا کہ یار اگر پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو ہماری مطلب ایک تو یہ کہ وہ سٹی میں آئیں گے. نور خان ایئر بیس بیسیکلی سچویٹڈ ان راولپنڈی, ناٹ ان اسلام آباد. وہ تو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس وقت اسلام آباد کے پاس دوسرا ایئرپورٹ نہیں تھا. بٹ بیسیکلی وہ ایک ایئر بیس ہے جو پنڈی میں چلے, جہاں پہ بھی اس سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن
कम से कम वो यहाँ पे मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या फिर जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में आते और मतलब ये सारी चीजें होती, प्रॉपर एक मुख्तलिफ MOU साइन किए जाते कि भाई इस सेक्टर में हम ये काम करेंगे, ये चीज हम मिनरल्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम रेल कनेक्टिविटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पोर्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां तक कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट और शायद लाहौर और कराची आउटसोर्सिंग की बात हो रही है, 1.5 साल हो गया, बल्कि एक कमेटी मीटिंग हो रही थी, उसमें कहा गया कि यार UAE कहता तो है लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है। यानी यहां तक हालात जो हैं वो चल रहे हैं।